آیت کریمہ پیش کرنے کی شرط حاصل کیا ہے۔ دعا فرمایا کریم کو ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا پاک کہانا سنانا پڑھنا پڑھانا کریم اپنے بارگاہ سے اقدس میں قبول منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعہ مبارک آپ آواز میں محسن عمر امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی۔ آج کا خطبہ جمعہ مبارک میں انشاءاللہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح قادیانیوں کو نوازنے والے فیصلہ کیا گیا ہے، قادیانیوں کو نوازا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج بھی اس عظیم اجتماع میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور کن کن ہستیوں نے ختم نبوت پر پہلا دیا ہے اور قربانیاں دی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دعا فرمایا کریم مجھ ناچیز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اور مجھے ہم سب کو ختم نبوت پر جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے ایمان ہے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، سارے بولے کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قادیانی کل بھی کافر تھے اور کل بھی کافر رہیں گے۔ قادیانی کیا ہے بولے؟ کافر کیا ہے؟ کافر۔ الحمدللہ جب تک ہمارے جسموں میں جان رہے گی ہم انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، سارے بولے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اس ختم نبوت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، سب کچھ قربان کیا ہے اس ختم نبوت کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا میں اکثر ہر تقریب میں یہ بات کرتا ہوں کہ خدا اپنے بچے کو علم سکھائیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اور خدا عالم کے ساتھ اپنے بچوں کو عاشق بھی بنائیں۔ کیا بنائیں؟ عالم کے ساتھ اپنے بچوں کو عاشق بنائیں۔ خدا کی قسم قربانیاں دی ہیں جو شاہ احمد قرآن نے قربانیاں دی ہیں، اللہ اکبر قربانی دی ہے جو غالب عباس علی نے قربانی دی ہے۔ یاد رکھیے گا جہاں بچہ کو باطل آیا ہے رب نے حق ضرور بھیجا ہے، جہاں بچہ کو باطل آیا ہے رب نے حق بھیجا ہے۔ کبھی حق جماعت علی کی صورت میں آیا ہے، کبھی حق پہلے علی کی صورت میں آیا ہے، کبھی حق علم و دین شہید کی صورت میں آیا ہے، کبھی حق ممتاز مالی کی صورت میں آیا ہے۔ نام الانبیاء دیوانوں، تو یاد رکھیے گا جس نے اس عقیدہ ختم نبوت کی نافرمانی کی ہے، توہین کی ہے، یاد رکھیے گا اللہ نے اسے دنیا میں ہی ذلیل کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ نے اسے دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ امام الانبیاء دیوانوں، عاشق اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیں اور عالم کے ساتھ عاشق بھی بنائیں۔ آپ کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ختم نبوت عقیدہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا قربانیاں دی ہے اور ہم نے دینی ہے۔ امام الانبیاء کے نام ذرا جان کے سنیے گا، میں بات کر رہا تھا اپنے بچوں کو عالم بنائیں اور عالم کے ساتھ اپنے بچوں کو عاشق بھی بنائیں، کیونکہ علم بک جاتا ہے، علم بک جاتا ہے، عشق نہیں بکتا۔ علم میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، علم بک
یعنی کافر نہیں. اللہ نے فرمایا تم نے آنے میں دیر کر دی ہے, میرا سودا بازار مصطفیٰ ہو گیا, میرا سودا بازار مصطفیٰ ہو گیا ہے. خدا کی قسم ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. آپ اٹھائیں غازی مومن شہید کو. میرا آج مجھے دل کر رہا ہے کہ میں غازی مومن شہید کا تذکرہ چھوڑ دوں. یار ایسے نہیں کرو یار, ایسا کام کیا کرو. سبحان اللہ. ہاں پتہ چلے یہ ایسا چل رہا ہے اور پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, اور یہ ہمارے دیش میں آئے ہیں. آپ ان کے لیے دعا کریں, رب کریم کے اس نمبر کا کیا فرمائے تو جس سننے کے امام انبیاء کے بندوں, میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج بتاؤں کہ کس طرح غازی مومن شہید نے قربانی دی ہے, کس طرح ممتاز کرنے نے قربانی دی ہے. امام انبیاء کے بندوں, غازی مومن شہید عمر ہے 14 سے 15 سال, بعد میں کہا چڑھتی جوانی ہے 18 سال کی عمر ہے. اللہ اکبر, چڑھتی جوانی ہے. پتہ چلا نا ایک بندے نے باقاعدہ کتاب کی ہے اور اس میں خود کی شان کو مستحق کی ہے. امام الانبیاء کے امام آپ گئے, آپ نے ماں کے پاس جا کے بیٹھا اور ماں سے کہا ماں تو پہلے چارہ کی دیتی تھی, کیوں نہ ان کی آپ زیادہ پیسے دے دیں. ماں نے زیادہ پیسے دیے. آپ گئے, آپ نے بازار سے خنجر خریدا اور خنجر خرید کے آپ داتا کے بازار میں چلے گئے. گنج بخش بیت عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل عالم. اللہ اکبر. آپ گئے داتا کے دربار میں, کہتے میں جب داتا کے دربار میں گیا میں نے کیا دیکھا, پیچھے سے ایک ہاتھ آیا, کندھے پہ ہاتھ رکھا, آواز آئی علم و دین جا, داتا تیرے ساتھ ہے, جا داتا تیرے ساتھ ہے. آپ آئے, آپ نے آ کر دکان پر گئے, آپ نے پوچھا کہ یہ راجپال کون ہے, آپ نے گناہ کرتا ہے. آپ قریب گئے, آپ نے فرما دیا کہ حضور کی شان میں مستحق کی. اس نے کہا ہاں کی. آپ نے نکالا خنجر اپنے پیٹ میں گھوپ دیا. جب پیٹ میں گھوپا تو آپ مانا اور پھر دل میں خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ بچ گیا ہو, کہ یہ نہ ہو کہ بچ گیا ہو. آپ واپس آئے, جب آپ نے دیکھا تو وہ واشی جہنم ہو چکا تھا. لوگوں نے پکڑ کے آپ کو جیل میں بند کر دیا. اللہ اکبر. اس وقت میں نبوت کی تحریک چلانے والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تھے. اس وقت میں نبوت کی تحریک چلانے والے پیر مہر علی تھے. اس وقت اللہ اکبر محمد الجلال موجود تھے. اس وقت علامہ اقبال بھی موجود تھے. اس وقت میں نبوت کی تحریک پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے چلائی. اس وقت میں نبوت کی تحریک پیر مہر علی نے چلائی. انگریزوں کو لگا, ایسا لگا اب شاید ان کو چھپا دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان کو ایک جیل سے نکال کے دوسرے جیل میں منتقل کر دیا. اللہ اکبر. سنیے کہ امام الانبیاء کے امام نے کتنا کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں اور کیسا کیسا سرکار نے اس خون پر کرم فرمایا ہے. امام الانبیاء کے امام کہتے ہیں ان کا تھا جو سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے جیل پر, اس کی ڈیوٹی تھی. وہ کہتا ہے جب میں رات کو جاتا میں کیا دیکھتا, میں رات کو ایک دن گیا, میری ڈیوٹی تھی جیل پر سخت نظر رکھنی ہے. کہتے میں گیا, میں نے کیا دیکھا, آپ جیل کے اندر موجود نہیں تھی. آپ جیل کے اندر
امام الانبیاء کی مانو میرے سوال محترم فرماتے ہیں اس